قبضہ مافیا، قبضہ مافیا، نوجوانوں کا احتجاج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے ایک گمنام شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے صبح کے وقت جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے ہمیں بتایا کہ اسٹیڈیم کی روڈ پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے فوری طور پہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ، سب ڈویژن میجسٹریٹ کے ساتھ میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اب جب میں دن بھر شہر سے باہر رہا تو ہم واپس آئے تو پتہ چلا، میں اپنے صحافی حضرات، صحافی دوستوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو قبضہ آخری مراحل میں ہے، اور قبضہ مافیا کا سرغنہ وہ خود موقع پہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے اجازت لی ہوئی ہے، یہاں پہ کام جاری رہے گا، اور ہماری کٹ پتلی انتظامیہ نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ شرم کا مقام ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ سپورٹس آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وہ صبح سے چیخ رہا ہے، وہ صبح سے وہ مسلسل کبھی ایک آفیسر کو، کبھی دوسرے کو، کبھی ایس پی کو، کبھی ڈی سی کو، کبھی ایس ایچ او کو، کبھی کسی کو وہ کال کر رہا ہے کہ خدا را یہ اسٹیڈیم کے رقبے پہ قبضہ ہو رہا ہے، خدا را آ کر اس کو بچائیں۔ تو ہوا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس قبضے کو رکوایا جائے، ان قابضین کو پابند کیا جائے، ہوتا یہ ہے وہ قابضین اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو زد و کوب کرتے ہیں، جس کی بابت وہ پھر اپنے ارباب اختیار کو باقاعدہ تحریری طور پر بھی اس سے آگاہ کرتا ہے کہ میری تذلیل کی گئی ہے۔ یہ رقبہ، یہ جو ہمارا اسٹیڈیم کی طرف جو روڈ جاتی ہے، یہ ایکوائر شدہ رقبہ ہے، باقاعدہ لوگوں کی قیمتی زمینیں نوجوانوں کے لیے، اس اسٹیڈیم کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے لوگوں نے اپنی قیمتی زمینیں اونے پونے دموں حکومت کو دیں۔ اور قبضہ مافیا، میں انتظامی ٹاؤٹو سے پوچھتا ہوں، جب تم فلسفے جب اپنے وہ فلسفے بگاڑتے ہو، جب بلند و بانگ دعوے کرتے ہو، تم تو کٹ پتلی ہو، تم تو ان لوگوں کی کٹ پتلی ہو جنہیں کہ خدا کی قسم عام لوگ عام حالات میں اپنا ملازم بھی رکھنا پسند نہیں کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے جب سیٹوں پہ براجمان ہوتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو، اور جب اپنے سیاسی آقاؤں کے سامنے جاتے ہو تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہو۔ کوٹلی کے اندر دو قانون ہم اللہ کے فضل و مہربانی سے نہیں چلنے دیں گے۔ یہ نوجوانوں کے جو یہ حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، میں انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم خود قانون کو ہاتھ میں لیں۔ کیا بات ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ وہ آپ کو صبح سے چیخ رہا ہے، کیا بات ہے کہ ڈی سی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، کیا بات ہے ایس پی اور ایس ایچ او اور اے سی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، تمہارا تبادلہ کر دیا جائے گا، وہ کٹ پتلیوں تمہارا تبادلہ کر دیا جائے گا۔ کیوں اپنے بچوں کو رزق حرام کھلاتے ہو اور خود بھی کھاتے ہو؟ کیوں ان بدبخت چوروں، لٹیروں، نوسرباز لوگوں کے ضمیر خریدنے والوں کے آپ دم چھلے بنے ہوئے ہو؟ جب بیٹھتے ہو، جب پروگرام میں جاتے ہو تو میں تمہارے چہرے دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا، اگر انتظامیہ نے نوٹس نہ لیا تو یاد رکھیں کہ کل انشاءاللہ 2 بجے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد ہم یہ رقیص رقبے کو، میں کوٹلی کے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا کوئی پلازا نہیں ہے، یہ آپ کی روڈ ہے، یہ 40 سال سے ان حکمرانوں کی وجہ سے یہ اسٹیڈیم وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ کل 2 بجے میں اس لیے کہتا ہوں کہ کئی بچے، کئی لوگ سو رہے ہوں گے ابھی، تو صبح کل 2 بجے انشاءاللہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ اگر ضلعی انتظامیہ نے اگر نوٹس نہ لیا، اس رقبے کو واگزار نہ کروایا
تو انشاءاللہ ہم پھر خود اکھاڑیں گے اس کو انشاءاللہ. وہ اکھاڑیں گے یا نہیں؟ یہ رقبہ اس کا یہ کس کا ہے؟ یہ اسٹیڈیم کی زمین ہے، یہ ریاست کی زمین ہے، یہ کسی قبضہ مافیا کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. قبضہ مافیا، چور حکومت، نااہل حکومت. یہ سوالیہ نشان ہے. یہ میں میڈیا کے لیے بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں. یہ جو کٹ پتلی ہیں، جب ان سے بات کریں، جب ان کے دفاتر میں جائیں، آپ لوگوں کے خادم ہیں، آپ لوگوں کے ٹیکسی سے تنخواہ لیتے ہیں. آپ کیوں ان چوروں کے تم چھلا بنے ہوئے ہو؟ بتا سکتے ہو؟ وہ کل تمہارا بیٹا بھی اسٹیڈیم میں کوئی جا سکتا ہے، اور تمہارا بھائی بھی جا سکتا ہے. تمہاری آنے والے نسلوں میں سے کوئی نوجوان یہاں پہ کوئی اچھا کھلاڑی بھی بن سکتا ہے. یہ ضلعی آفیسر جو ہمارے سپورٹ افسر ہیں، اس کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کو جو لکھا گیا مکتوب ہے، اس پہ سرکاری طور پر کیا ہوگا جی؟ FIR رجسٹرڈ ہوگی انشاءاللہ. یہ قبضہ مافیا اس نے آگے پہلے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے. اور یہ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو میں کوٹلی کے نوجوانوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا یا نہیں؟ میں نے 1 گھنٹہ پہلے پوری ساری جگہ کے بارے میں، اس رقبہ کے بارے میں، اس روڈ کے بارے میں پوری چھان بین کی. میں نے محکمہ مال سے پوچھا، میں نے سپورٹس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے پوچھا کہ یہ جو جس جگہ پہ قبضہ کیا گیا، اس کے مین دروازے سے 1 فٹ باہر اس کی جگہ ہے، جبکہ کروڑوں روپے کی جگہ پہ کیا کیا گیا ہے؟ قبضہ کیا گیا ہے. کل جب اس سپورٹس پہ اسٹیڈیم کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی میچ ہوتا ہے، تو کس طرح یہ گاڑیاں 2-3 گاڑیاں کس طرح کراس ہو سکتی ہیں؟ تو میں یہ گزارش کروں گا، میں انتظامیہ سے، میں انتظامی دم چھلوں سے، میں ان سے گزارش نہیں کرتا، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر غیرت ہے، ذرہ برابر آپ کے اندر غیرت ہے، اگر آپ کے اندر ذرہ بھی حلال کا خمیر ہے، تو آپ نے یہ لوگوں کا جو رقبہ ہے، یہ جو عوام کا جو رقبہ ہے، یہ جو اسٹیڈیم کا جو رقبہ ہے، اس کو فل فور اس پہ جنہوں نے قبضہ کیا ان کے خلاف بھی، اور اس رقبے کو آپ کیا کریں گے جی؟ وہ اگزار کروا کے اسٹیڈیم سپورٹس انتظامیہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کریں گے. ادروائز ہم سمجھیں گے تم نہ صرف بے ضمیر ہو، تم دلے ہو، تم بے غیرت ہو، اور تم ان کے دم چھلے ہو. میں ایک مرتبہ پھر تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا، کوٹلی کے باغیرت نوجوانوں سے گزارش کروں گا، کوٹلی کے باغیرت بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ کل 2 بجے آپ نے کسی کال کا انتظار نہیں کرنا. اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، اگر انتظامیہ اس رقبے کو، تو اس کے لیے میں بات کروں گا. ادروائز ہم نے کل 2 بجے یہاں پہ اکٹھا ہونا ہے. حق کے لیے مجھے زیادہ لوگوں کے نہیں، 2-4 1-2 دعا کریں. اگر وہ بھی نہ ہوئے تو دعا کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں خود کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. تو میں ایک مرتبہ پھر میں ان سے اپنے جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، میں اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں الیکٹرانک میڈیا کے جو ساتھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کل ٹیسٹ پمپ کے سامنے کل 2 بجے ہم انشاءاللہ یہاں پہ احتجاجی طور پر اکٹھے ہوں گے. میں وقت اس لیے بھی نااہل حکومت، چور حکومت، نوجوانوں کا استحصال. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں یہ ٹائم میں اس لیے کہ کل سکول ٹائم ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں سارے، 2 بجے وقت اس لیے دیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں. لیکن ہم کیا کریں کہ ضلعی سپورٹس آفیسر وہ بے بس ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے بس ہے، اس کو دھکے دیے جاتے ہیں، اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، لیکن نہ ڈی سی کارروائی کرتا ہے، نہ ایس پی کارروائی کرتا ہے، نہ SHO کارروائی کرتا ہے. ان کو کہیں کہ اگر تم نے نوکری کرنی ہے، اگر MLA منسٹر کے تم چھلے بننے ہیں
تو ان کے گھروں میں چلے جاؤ، وہ زیادہ تمہیں تنخواہ دیں گے۔